بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. کل الیکشن کمیشن نے ایک وارنٹ گرفتاری ناقابل ضمانت جاری کیا تحریک انصاف کے چیئرمین کا، اور پورے ملک میں یہ ایک فضا بن گئی تھی کہ شاید ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن اس پر گرفتاری نہیں ہوئی. اب ایک بڑا سوال جو ابھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ کیا گرفتاری کا منصوبہ تھا یا گرفتاری کا منصوبہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور اگر عمل درآمد نہیں ہوا تو کس کی وجہ سے نہیں ہوا. میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو خود آپ پھر اندازہ لگائیے گا کہ کیا ہوا. 2-3 چیزیں. آج الیکشن کمیشن میں سماعت تھی عمران خان صاحب کے کیس کی، تو وہاں پر جو ممبران ہیں، جو کمیشن کی جو 4 ممبر جو کمیشن تھا، جو ایک عدالت کے طور پہ بھی ایکٹ کر رہا تھا، اور توہین عدالت کے جو چیئرمین عمران خان کے خلاف جو مقدمہ تھا اس کی سماعت کر رہا تھا، اس کے جو ممبر ہیں اکرام اللہ خان، جن کا تعلق ہے کے پی کے سے، انہوں نے ایس ایچ او کو بہت ڈانٹا. اسلام آباد کے ایس ایچ او کو، جس نے کل عمران خان صاحب کے وکیل کو جا کے وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری دیے اور ان سے تعمیل کروائی. انہوں نے اکرام اللہ خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے تکمیل کروانی ہوتی ہے. آپ گئے اور جا کے صرف وکیل کو آپ نے وہ دے دیا ناقابل ضمانت وارنٹ اور آپ واپس آ گئے. آپ کو پتہ ہے کہ کیسے اس کی تکمیل کرائی جاتی ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہمارا یہ آرڈر تھا کہ انہیں گرفتار کر کے پیش کیا جائے، تو آپ نے صرف یہ جو وارنٹ گرفتاری ہیں یہ کیوں آپ نے دیے ان کے وکیل کو اور آپ واپس چلے آئے. میں نے پھر اس پہ کچھ تحقیق کی، اور عمران خان صاحب بھی آج پیش ہو گئے، اور اس پر کمیشن جو ہے وہ خوش نہیں تھا. لیکن ایک بڑا سوال ہے کہ یہ گیم تھی کیا. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، یہ ہوئے جاری 5 بجے. اب 5 بجے پاکستان کی تمام جو عدالتیں ہیں، جن میں سپریم کورٹ ہے، جن میں ہائی کورٹس ہیں، یہ یا ایون سیشن کورٹس بھی جو ہیں، یہ ساری کی ساری بند ہو جاتی ہیں. اور اگر اس وقت آپ کو گرفتار کر لیا جائے یا آپ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جائیں تو کورٹ سے آپ کو ریلیف نہیں مل سکتا. آپ کا یا تو آپ چھپ جائیں یا آپ گرفتار ہوں گے. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پورے ملک میں ایک طرح سے یہ خبر چل پڑی، اور یہ بات کہ شاید انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. چینلز پہ یہ اسپیکولیشن شروع ہو گئی. پولیس نے اجلاس بلا لیا، آئی جی صاحب نے اجلاس بلا لیا تمام، اور کہا یہ خبریں لیک ہو گئیں کہ متعلقہ جو ایک تو پارٹی ہوگی جو عمران خان کو گرفتار کرے گی، اور جو دوسری پارٹی ہیں وہ کارکنوں کو گرفتار کریں گی، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کیونکہ وہ بنی گالہ میں ہے تو کچھ وکیل یا کارکن وہاں پر پہنچ جائیں، کچھ ریزسٹنس ہو جائے. لیکن ایسا ہوا نہیں. گرفتاری کے لیے کوئی پارٹی نہیں آئی. کیا ہوا؟ کہاں سے کال آئی کہ ابھی گرفتار نہیں کرنا؟ رانا ثناء اللہ بڑے خفا آئی جی پہ کہ کیوں نہیں آپ نے گرفتار کیا. آئی جی صاحب کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تن من دھن سے یہ انہوں نے اس حکومت کو سرو کیا، اور یہ بڑے ان کے لوائل ہیں. لیکن ابھی یہ کورس پر جو ہیں یہ جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے اب ان کے مفادات یہاں پر نہیں ہیں. تو یہ اخذ کر لینا کہ انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا، بالکل نہیں. $1 ملین کوسچن یہ ہے کہ کس نے ان کو کہا کہ آپ نے عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا. دوسری طرف الیکشن کمیشن نے جو ایکٹ جس طریقے سے کیا، وہ مکمل طور پر چاہتے تھے کہ گرفتاری ہو. میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں. ایک تو 5 بجے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تاکہ جیسے میں پہلے آپ کو بتایا کہیں سے ان کو ریلیف نہ مل سکے، کسی عدالت سے یہ جو آرڈر ہے اس کی سسپینشن نہ ہو سکے. پھر یہ خبر جو تھی بیسیکلی وہاں یہ خبر لیک ہو گئی کہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. خیال یہ تھا کہ وارنٹ گرفتاری جاری کر کے تو گرفتار کر لیا جائے، لیکن یہ خبر لیک ہو گئی. ایک اور واقعہ ہوا وہاں پر، جو ترجمان تھے الیکشن کمیشن کی ان کو تبدیل کر دیا گیا، اور یہ جسٹیفیکیشن دی گئی کہ وہ اپنا ٹائم پورا کر چکی تھیں، تو اس لیے ان کو وزارت اطلاعات و نشریات کو قرۃ العین صاحب کی جو رسپانسبلٹی ہے
وہ واپس کر دی گئی ہیں ان کی ذمہ داریاں، اور یہ ان کا ٹینیور پورا ہونے کے بعد کی گئی ہیں. لیکن یہ جیسے ہی یہ خبر آئی کہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اس کے 1 گھنٹے کے بعد، پونے گھنٹے کے بعد یہ خبر آ گئی کہ قرۃ العین صاحبہ بھی وہاں سے فارغ ہو گئی ہیں. تو یہ ایک خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ خبر باہر نہیں جانی تھی، یہ لیک نہیں ہونے دینی تھی، گرفتاری کے بعد ہی پتہ چلتا، لیکن یہ خبر پہلے لیک ہو گئی. پھر اس کے بعد رات کو ایک تو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، اس کے بعد وفاقی حکومت کو الیکشن کمیشن نے خط بھی لکھا ایک کہ عمران خان صاحب کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، آپ ان کو وفاقی حکومت ان پر عمل درآمد کرائے. یعنی الیکشن کمیشن اب اس وقت وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو ذمہ داری پوری کر دی تھی، عمران خان کی گرفتاری کے لیے ناقابل ضمانت وارنٹ بھی جاری کر دیے تھے اور پھر لیٹر بھی لکھ دیا. اب اگر کوتاہی ہوئی ہے یا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا یا عمران خان جیل میں نہیں گئے تو اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے. ایس ایچ او صاحب جو ہیں ابھی تک ان کی معطلی نہیں ہوئی، ابھی تک مزید ڈیٹیلز اب آ رہی ہیں. لیکن آج جس طریقے سے ممبر کے پی کے اکرام اللہ خان نے ڈانٹا ہے پولیس کو، اس وقت عمران خان صاحب ابھی نہیں آئے تھے اور پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہوتے ہیں ان کی تکمیل کس طرح سے کرائی جاتی ہے. گویا آپ جا کے صرف ایک وہاں پر دے آئے وکیل کو وہ وارنٹ اور تکمیل کرا کے واپس تعمیل کرا کے آپ واپس لے آئے. گرفتار کر کے مطلب یہ تھا کہ گرفتار کر کے کیوں نہیں لائے. تو عمران خان صاحب آج پیش ہو گئے اور اب یہ اس وقت بات ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں، جو سیاسی حالات ہیں، جس میں اسحاق ڈار صاحب کے وزیر خزانہ قائم مقام نگران وزیر اعظم بنانے کی بات ہوئی، اس کے علاوہ اور لوگوں کی بھی باتیں ہوئیں، محسن بیگ صاحب کی بھی باتیں ہوئیں. یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ معاملہ یہ ایسے نہیں ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ انتخابات جو ہیں یہ اکتوبر یا نومبر میں نہیں ہوں گے، کیونکہ اس میں وجہ آپ کو بتاؤں گا اپنے علیحدہ ویلاگ میں، پورا اس پہ کروں گا پروگرام. لیکن اس وقت جو حالات ہیں، جو معروضی حالات ہیں، اس کے نتیجے میں یہ بات جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ لوگ سڑکوں پر آ جائیں، حالات خراب ہو جائیں، کسی بھی چیز سے حالات بے قابو ہو جائیں. تو یہ خواہش تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے وہ کسی کی خواہش پر کیے تھے. باہر سے لوگ آ رہے ہیں، تازہ ملاقاتوں کے بعد ان کے جذبے بڑے تازہ دم ہیں. میں نام نہیں لوں گا کسی کا، آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ سب سے پہلا یہی تھا ٹیسٹ. اس میں الیکشن کمیشن تو کامیاب لیکن وفاقی حکومت ناکام، اور پولیس وہ جو ان سے کہا جا رہا تھا انہوں نے وہ نہیں کیا. اور یہ انہوں نے جو نہیں کیا تو وہ کوئی اس لیے نہیں کیا کہ اس میں کوئی عمران خان کے گڈ ول ہے ان کے پاس، وہ انہوں نے اس لیے نہیں کیا، وہ بھی کسی کے کہنے پر نہیں کیا. اب ایک بڑا سوال جو اس وقت اسلام آباد میں ہے کہ کس کے کہنے پر نہیں کیا، مجھے ابھی تک نہیں پتہ چل سکا. مجھے اگر یہ پتہ چل جائے گا تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. لیکن رات منصوبہ ناکام ہوا گرفتاری کا، جو وہ گرفتاری کرنا چاہتے تھے وہ گرفتاری وہ نہیں کر سکے. اس میں پولیس جو ہے وہ انسٹرومنٹ نہیں بنی. ایس ایچ او جا کے سیدھا وکیل صاحب سے تعمیل کروا کے لے آئے، اور وکیل صاحب جو تھے مروت صاحب، ان کا یہ اسٹیٹمنٹ بھی سارے چینلز پہ چل گیا کہ عمران خان صاحب کل پیش ہو جائیں گے. اور جب وکیل یہ ضمانت دے دیتا ہے کسی بھی کلائنٹ کا تو گنجائش ایک موجود ہوتی ہے کہ پھر اس کو گرفتار نہ کیا جائے. لیکن یہ بڑی ایک کمزور سی گنجائش ہے عمران خان کے کیس میں، اور وہاں پر تو ڈائریکٹ آرڈرز نہیں بھی تھے. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی حکومت نے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھا لیا تھا. تو یہ تو گرفتار جب ناقابل ضمانت وارنٹ تھے تو آپ کو پتہ ہے یہ اسلام آباد پولیس لاہور پہنچ گئی تھی ان کے گھر، اور وہ جو سارا واقعہ وہاں پر ہوا تھا جس میں پھر وہ ذل ہما کا قتل بھی ہوا، تو وہ یہ سارا واقعہ. لیکن رات بالکل الیکشن کمیشن آف پاکستان چاہ رہا تھا، وہ ایکٹ کر رہا تھا، ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے، پھر خطوط لکھے گئے، لیکن اسلام آباد پولیس میٹنگز کی خبریں، ٹیمیں بنانے کی خبریں، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئی اور گرفتار کرنے کی کوشش نہیں ہوئی. تو ایک جو بڑا منصوبہ تھا گرفتاری کا کچھ لوگوں کا وہ ناکام ہو گیا، اس لیے کہ کچھ لوگ اس
چیز کے لیے تیار نہیں تھے. مجھے جیسے ہی نام پتہ چلے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.